الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے آج ہمارے لیے 2 عیدیں جمع کی ہیں. عید الاضحیٰ تو سالانہ عید ہے، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، اور جمعہ کا دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الایام فرمایا اس کو، کہ یہ دنوں 7 دن ہیں، ان میں سے ایک دن یہ عید کا دن ہے. 7 دنوں کی یہ عید ہے، گویا ہفتہ واری عید ہے جمعہ کا دن. اور جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں. جمعہ کی نماز بھی 5 وقتہ نمازوں سے علاوہ مزید دوسرے طریقے سے رکھی گئی، خطبہ بھی رکھا گیا، خاص آداب اور احکام دیے گئے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ عید کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ مسلمان خوشیاں بھی منائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند ہوتی تھی کہ یہ نہیں کہ ہر وقت بالکل عبادت ہی میں لگے رہیں اور ملنے جلنے والوں سے کوئی ایسی بات بھی نہ کریں جس سے کچھ ان کا دل خوش ہو جائے، اپنا دل خوش ہو جائے، بلکہ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دے دیا. حدیث میں مضمون حدیث کا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دینا یہ ایک مستقل صدقہ ہے. کوئی ایسی بات کر دیں، آپ کوئی کام کر دیں جس سے وہ خوش ہو جائے، تو یہ ایک مستقل صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر خاص شفقت فرماتے تھے. کبھی کبھی بچوں کے چھیڑ چھاڑ بھی کر دیتے ان کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ سب کس واسطے تھی؟ خود بھی خوش ہوں، بچوں کو بھی خوش کریں، بچوں کے ماں باپ کو بھی خوش کریں. اور ایک تجربہ ہمیں یہ ہوا، بلکہ ہمارے یہاں ایک بیچاری انتقال ہو گیا، خاتون کام کرتی تھی پرانی، تو بچے کچھ کھیل رہے تھے خاندان کے، اپنے بہن بھائیوں کے بچے، تو کہنے لگی کہ آپ ان کو اٹھا کر پیار کریں، ان کے ماں باپ کو خوشی ہوگی. بچوں کو پیار کرنے سے، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے سے ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سیکھنے سکھانے کی ہیں.
یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام اللہ تعالی ہم سے کروائے اور ایسی باتیں ہم سے کروائے جس سے دوسروں کی خوشی ہو جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا، بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، گھر بچوں کے ساتھ ہنسنے بولنے کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس بھی یہ تھا کہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی دل لگی کی باتیں بھی کرتے تھے۔ بعض اوقات بڑی ہی دل لگی کی ہنسی کی باتیں ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ایسی جامع تھی کہ ان کی زندگی خشک نہیں تھی، خشک زندگی نہیں تھی۔ اللہ کے ساتھ عبادت بھی تھی، ذکر بھی تھا، اور بندوں کے ساتھ محبت اور الفت کا مزاج ایسا تھا کہ اس میں اللہ بھی راضی ہوتا تھا، بندے بھی راضی ہوتے تھے۔ الحمدللہ مسلمان اگر اس بات کا اہتمام کر لیں کہ وہ کام کیا کرے جس سے دوسرے کو خوشی ہو جائے، اس کی عادت ڈالیں۔ مثلا ایک بہت آسان کام ہے جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، کسی سے آپ ملیں مسکرا کر ملیں، مسکرانے میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا، کچھ ایک پیسہ نہیں خرچ ہوگا، ایک سیکنڈ خرچ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آپ سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو یا بات کرتے ہیں، مسکرا کر لیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا اور محبتیں بڑھیں گی، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جب بھی ملا آپ نے ہمیشہ مسکرا کر مجھ سے بات کی۔ اس کی عادت ڈالی، مسکرانا ایک بڑی، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ صدقہ خیرات میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی اس طرف بھی لوگوں کو بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، احادیث میں آتی ہے بات کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، زیر کفالت افراد پر خرچ کرتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تکلفات میں ڈالا جائے اور عیاشیوں کی عادت ڈالی جائے اور فضول خرچوں میں ان کو لگایا جائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کی معتدل انداز میں عرف کے مطابق ان کی غذا کا انتظام کرنا، ان کی خوشی کا انتظام کرنا، ان کے لباس کا انتظام کرنا، ان کے ایسا سامان کرنے جس سے وہ خوش ہو جائیں، یہ سب عبادت ہے اور سب صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ دے یہ بھی صدقہ ہے۔ حالانکہ بیوی کے منہ میں صدقہ یہ لقمہ دینا یہ دل لگی کے طور پر ہوتا ہے، دل لگی کے طور پر ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس سے بیوی خوش ہو جائے گی۔ بیوی کو خوش کرنا بھی تو بہت بڑی بات ہے، اور بیوی کو خوش رکھو گے تو خود بھی خوش رہو گے بھائی، بیوی کو خوش نہیں رکھو گے تو پھر بیوی بھی ہم خود بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ یہ ہماری محسنات ہیں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی خواتین ہماری محسنہ ہیں، احسان ہے ہمارے اوپر ان کا، ہمیں اچھے سے اچھا کھانا کھلاتی ہیں۔ اگر کھانے میں فرض کر لیجئے کچھ باسی ہو گیا، کچھ ہر طرح کا کھانا ہوتا ہے گھر میں، تو شوہروں کے لیے وہ اپنے مردوں کے لیے نسبتاً بہتر کھانا تیار کر کے رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ لوگ بتائیں گے تو شاید نقصان اٹھا جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے ذمہ کھانا پکا کر کھلانا اس کی ذمہ داری ہے بھی نہیں شرعاً۔ بیوی اگر یہ کہے کہ جناب عالی آپ کھانا تیار کر کے مجھے لایا کریں، کھلایا کریں، اپنا واسطے بھی کھانا میں نہیں بناؤں گی، کھانا لایا کریں مجھے کھلایا کریں، مجھے بھی میرے واسطے بھی لاؤ، تیار انتظام کرو، اپنے واسطے بھی بچوں کے لیے بھی، ذمہ داری تمہاری ہے، نان نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اس واسطے نہیں آئی کہ تمہیں کھانا پکا کے کھلاؤں گی، میں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارے ساتھ رفیق زندگی بن جاؤں، تمہارے بچے ہوں گے، بچوں کو میں پالوں گی، بچوں کو خوش رکھوں گی، ان کی تربیت کروں گی، گھر کا نظام چلاؤں گی، لیکن یہ کام دام میرے ذمہ کا نہیں ہے۔ اگر وہ کہے تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کینیڈا میں یہ بات کہی تو وہاں سے کچھ لوگوں نے شکایت کر کے بھیجی، ہمارے استاد محترم
حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے، انتقال فرما گئے۔ دارالعلوم میں یہاں نائب مفتی تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خط لکھ کر بھیجا کہ بھائی وہ یہاں تقریر کر گئے ہیں، لوگ بیویاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کھانا نہیں پکائیں گے۔ تو خیر، مگر ایک بات خوب سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے ضابطہ، ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطے کی بات تو یہی ہے کہ کھانا پکا کر کھلانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم جو طرح طرح کے چوچلے نکالتے ہیں اور ناز برداریاں کرواتے کہ صاحب نمک کم ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا، کیا ہو گیا، ناک بھوں چڑھاتے ہیں، یہ اس کا حق تو ہمیں ہے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ضابطے کی بات تو یہی ہے، لیکن رابطے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اور رابطے پر ہی عمل ہونے سے مزہ بھی آتا ہے، ان کو بھی مزہ آئے گا، ہمیں بھی مزہ آئے گا، ورنہ پھر ہم بھی ضابطے پر عمل کریں گے۔ ہمارے لیے بھی تو ضابطہ ہے، وہ یہ کہ عام طور سے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سال بھر میں 2 جوڑے کر دو، ایک گرمی کا، ایک سردی کا، اور ایک مزید زیادہ، مزید کہے تو ان کا بھائی چھٹی، اور رہنے کے لیے ایک کمرہ کافی ہے، اور کھانے کے لیے روزمرہ کا کھانا جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کے کھانوں کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ مزہ آئے گا زندگی کا؟ مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ تو جب آئے گا کہ آپ بھی ایثار سے کام لیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ ایثار سے کام لیں، محبت سے کام لیں، رابطے سے کام لیں، ضابطے کے پابند ہو کر نہ بیٹھیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سکھائی ہیں۔ ایک بات اور، میں تو سوچ رہا تھا کچھ اور باتیں کرنے کو آج، لیکن جب باتوں میں باتیں نکلتی ہیں تو یہ باتیں بھی مزیدار ہیں، عید کے دن کے لحاظ سے اچھی خاصی ہیں، اور وہ یہ ایک مرتبہ ہماری دعوت تھی، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے، بڑے نواب صاحب تھے، اور انہوں نے ان کی دعوت کی، ہمیں بھی بلایا، 10-12 آدمی تھے، اعلیٰ درجے کے کھانے انہوں نے تیار کر رکھے تھے، کھانے کھلوائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کھانے بہت اچھے ہیں، مزیدار، ہر چیز بہت اچھی ہے، تعریف کی، مگر یہ قابل تعریف بات تو آپ کی جس نے پکائے ہیں اس کے لیے ہیں، آپ کو تو پکے پکائے ملے۔ میزبان سے کہا، اچھا وہ بیوی بھی حضرت سے اصلاحی تعلق رکھتی تھی، وہ دروازے کے پیچھے ساری باتیں سن رہی تھی، تو کہنے لگی کہ حضرت آج میں نے پہلی مرتبہ اپنے کھانوں کی تعریف سنی ہے، ان کو میں روزانہ ایسے کھانے کھلاتی ہوں اعلیٰ درجے کے، مگر آج تک کبھی انہوں نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، اور یہ کہہ کر ان کی آواز میں رونے کے آثار پیدا ہو گئے۔ میں ترستی ہوں کہ کبھی میرے کھانے کی تعریف کر دیں، یہ کبھی تعریف نہیں کی، میں نے آج پہلی مرتبہ اپنے کھانے پکانے کی تعریف سنی ہے۔ اس دن سے ہمیں یہ سبق ملا، اور ہم دیکھتے تھے کہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تھے، ہمیشہ ان کی عادت یہ ہوتی تھی جب کھانا کھاتے کوئی چیز اچھی لگتی تو پسند تعریف کرتے، بھائی یہ فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں چیز بہت اچھی ہے، یہ کسی نے پکائی ہے، کسی نے بنایا ہے۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور حوصلہ افزائی کر کے پھر مزہ، فائدہ اپنا ہی ہوتا ہے، اور زیادہ اچھا کھلاتے ہیں وہ لوگ اگر اب آپ کی تعریف کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قربانی کا گوشت ہے، قربانی کی لذتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ایام اکل و شرب و بعال، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور گھریلو لذتوں کے دن ہیں۔ چنانچہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کھاؤ پیو، خود بھی کھاؤ کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، البتہ اپنے پڑوسیوں کو نہ بھولو، غریبوں کو نہ بھولو۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس میں ان کے لیے بھی کچھ ضرور ایسا رکھو کہ آج کے دن ان کو بھی خوشی خوب خوشیاں ملیں، اچھے سے اچھا گوشت مل جائے ان کو، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ مکہ معظمہ میں جو واقعہ پیش آ گیا اس کی وجہ سے دل دکھے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی
حاجی بہت بڑی تعداد میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1000 سے بھی زیادہ ہیں، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ ان کو تو شہادت کا مقام ملا، لیکن ان کے گھر والوں پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی، ان کے ہم سفروں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل بھی دے اور فلاح دارین بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابھی تک کراچی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی، کراچی کے شہداء کی، دوسرے شہروں کے ہیں، مگر وہ شہروں کے بھی تو اپنے ہی ہمارے خون ہے، ہمارے بھائی بھتیجے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے۔ قربانی کی کھالوں کے سلسلے میں اس بات یاد رکھیے کہ پہلے گوشت کی بات ہو جائے۔ یہ بھی جائز ہے کہ سارا گوشت آدمی اپنے گھر میں رکھ لے، عیالدار آدمی ہے، گھر میں آدمی زیادہ ہیں تو سارا گوشت اپنے استعمال میں لے آئے، ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھے، ایک حصہ اپنے دوست احباب پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں تحفے کے طور پر بھیج دے، اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں دے دے، اور ان کو بھی عزت کے ساتھ دے، عزت نفس کے ساتھ دے، اس طریقے سے نہ دے کہ دھکم پیل ہو اور ان کو دھتکارا جائے، دھکے دیے جائیں، ان کو عزت کے ساتھ کھانے دیے جائیں۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو کبھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، وہ کبھی ذکر بھی نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھیے اور ان کو پھر ایسے طریقے سے ان کی مدد کیجیے کہ دوسروں کو کانو کان خبر نہ ہو، نقد سے بھی جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اس بات کا لحاظ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم اذا فعلتموه على ما اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ نہیں کہ صرف ایک اپنے علاقے کے لوگوں سے، صرف اپنی زبان بولنے والوں سے، اپنی قبیلے کے لوگوں سے نہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے ان سے آپس میں جب تک محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ ہماری محبت ہر تمام اہل ایمان سے ہونی چاہیے، غریب ہو یا بڑے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چھوٹے ہوں امیر ہوں، کسی بھی علاقے کے، کسی بھی زبان کے، کسی بھی مسلک کے، کسی بھی زبان کے اور کسی بھی وطن کے لوگ ہوں، ان سب سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت، سوال پیدا ہوا کہ محبت تو غیر اختیاری ہے، تو فرمایا کہ ایک کام میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو محبتیں بھی بڑھیں گی، اور وہ یہ کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کثرت سے سلام کیا کرو، مسافے کی بات نہیں کہی، سلام کرو کثرت۔ آج کل لوگوں میں مسافے کا تو بڑا شوق ہے، لاتے ماریں گے، دوسروں کو دھکے بھی دیں گے اور دوسرے کے کندھے پر سوار بھی ہو کر کسی سے مسافہ کریں گے، اور بعض اوقات سلام نہیں کرتے نہ جواب دیتے ہیں، مسافہ ہی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے، گناہ ہے، الٹا گناہ ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ حدیث میں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اگر مسافہ کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے تو اتنے حرام کام تو آپ نے کر لیے، پھر آپ نے مسافہ مستحب کر لیا۔ مسافہ کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، سنت موقدہ بھی نہیں، مستحب ہے، کر لو گے تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن تکلیف پہنچانا حرام ہے کسی مسلمان کو۔ اب لوگ مسافہ کرنے کے لیے جس سے مسافہ کر رہے اس کو بھی ستاتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، کونیاں مارتے ہیں۔ یہ بدتمیزی کی باتیں ہیں۔ ہم جب دیوبند میں تھے وہاں یہ نہیں ہوتا تھا، وہاں بڑے بڑے اکابر علماء گزرتے تھے، کوئی بھی اٹھ کر ان سے مسافہ نہیں کرتا تھا، سلام کرتے تھے،
السلام علیکم، وہ سلام کا جواب دیتے تھے۔ یہاں پاکستان آئے تو یہ اللہ اکبر، یہ دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مسافہ ہی سب سے بڑی عبادت ہے، نماز بھی بات کی چیز ہے، مسافہ سب سے بڑھ کے۔ تو خیر ایک بات تو یہ ہے کہ سلام کو بڑھاؤ، سلام کو بڑھانے میں یہ ہے کہ بڑے انتظار نہ کریں اس بات کا کہ چھوٹے سلام کریں گے تو ہم جواب دیں گے، نہیں، ابتدا بالسلام میں ثواب زیادہ ہے، جو سلام میں جو زیادہ پہل کرے گا اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جواب دینا واجب ہے اور سلام میں پہل کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس سنت مؤکدہ کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ اچھا یہ بھی عام قاعدہ تو یہ ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کا ثواب کم ہوتا ہے۔ مثلا وتر ہے، واجب ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، سنت مؤکدہ جو آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کا ثواب کم ہے۔ عام قاعدہ شریعت کا یہی ہے، لیکن اس معاملے میں خاص یہ مستثنیٰ ہے کہ سلام میں جو شخص پہل کرے گا اگرچہ یہ سنت مؤکدہ لیکن اس کو ثواب زیادہ ملے گا، جو جواب دے گا یہ واجب ہے اس کو واجب کا ثواب ملے گا لیکن اس سے کم ملے گا، جس نے پہل کی تو اس کو زیادہ ملے گا۔ تو لوگ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں بعض کہ چھوٹے ہمیں سلام کریں گے، نہیں، آپ سلام کیجئے، بچوں کو بھی اسی طریقے سے عادت پڑے گی، جو بچے ملے ان کو بھی سلام کریں۔ ہم تو اپنے گھر میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں، پھر اب یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی آپس میں دوڑ لگتی ہے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سلام کرنے کے لیے ہم سے مسافے کرتے ہیں، اسی طریقے سے عادت پڑتی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب شیخ الادب بھی تھا، بڑے بزرگ اللہ والے تھے۔ والد صاحب نے سب سے زیادہ کتابیں انہی سے پڑھی تھی، میں نے بار بار ان کی زیارت کی ہے، کئی مرتبہ حاضر بھی ہوا۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کو کوئی سلام میں پہل نہیں کر سکتا، جو بھی ملے گا سب سے پہلے سلام، سب سے پہلے سلام۔ طلبہ جو ان کے شاگرد تھے یہ طے کر کے نکلتے تھے کہ آج استاد کو سلام کرنے میں ہم پہل کریں گے، لیکن وہ موقع نہیں دیتے تھے۔ شاذ و نادر ہی کسی کو موقع ملتا تھا سلام پہلے کرنے کا، وہ پہلے سلام کر دیتے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن کریم نے فرمائی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جنت کا راستہ ہے، جنت کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دنیا کے معاملے میں نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، جنت کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ سلام میں پہل کرو۔ تو آپ نے ایک طریقہ تو یہ بتلایا کہ محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے، اور دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ ایک دوسرے کو تحفہ بھی دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ بھی دیا کرو۔ یہ بقرعید کا زمانہ ہے، گوشت کا تحفہ آپ دے سکتے ہیں، تو اور بھی اور چیزوں کا دے سکتے ہیں، تو تحفہ دیا کرو، اس سے بھی آپ اس محبت بڑھے گی۔ فرمایا کہ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو تو آپس میں تمہاری محبتیں بڑھیں گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، تحفہ آپ دیں گے کسی کو تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، خوشی ہوتی ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے نئی نہیں ہوتی، لیکن اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے مجھے محبت سے دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی تحفہ بڑا قیمتی دے گا جب تو ہم خوش ہوں گے، اور اگر کوئی معمولی چیز دے دی تو اس پر کوئی خوشی نہیں کرنی۔ بعض ہمارے یہاں کی بہت سا خواتین میں یہ بات ہوا کرتی ہے، اگر ان کے پاس کوئی، حدیث میں بھی آیا کہ اگر حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کو بکری کا کھر دے دے، کھر، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس کو بھی محبت کی چیز جو ملی ہے وہ محبت سے بہت قیمتی چیز ہے، یہ کھر سے بہت زیادہ قیمتی ہے محبت، جس محبت سے اس نے یہ کھر دیا ہے تو وہ محبت بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اس کے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ دے دے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی تحفہ دیتا تھا تو آپ بھی کسی اور موقع پر دوسرے انداز میں تحفہ دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عیدوں کی حقیقی مسرتیں عطا فرمائے، حقیقی خوشی عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اس عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔
اور آئندہ بھی ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، پوری دنیا میں عالم اسلام امت مسلمہ کو امن و امان عطا فرما دے، ایک دوسرے کا جو گلا کاٹ رہے ہیں اس گناہ سے بچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔